أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 133 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو پہلی جو آیت ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور لقد البتہ یقیناً، اخذنا ہم نے پکڑ لیا۔ اچھا، یہ کچھ علامات جو ہے آپ یاد کرتے جائیں، نوٹ بھی کرتے جائیں، یہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں کافی آسانی ہوگی۔ یہ عربی گرامر ہی کی علامات ہے، آسانی کے لیے میں بتاتا رہوں گا، چونکہ بار بار یہ آتے ہیں مختلف شکلوں میں، تو اس سے آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی۔ تو جب جملے کے آخر میں نہ آ جائے تو ہم کا ترجمہ کرتے ہیں، نہ آ جائے نا، اخذنا ہم نے پکڑ لیا، اکلنا ہم نے کھا لیا، ارسلنا ہم نے بھیجا، ٹھیک ہے، اوحینا ہم نے وحی کی۔ تو کلمے کے آخر میں اگر نون الف نہ آ جائے تو وہاں پہ ہم نے ضرور ہم کا ترجمہ کر لیں گے۔ اخذنا ہم نے پکڑ لیا، آل فرعون فرعون کے آل کو، یعنی فرعون کے گھرانے کو، بالسنین قحط سالی کے ساتھ۔ سنین کا ترجمہ کیا کریں گی؟ قحط سالی۔ ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کو قحط سالی کے ساتھ، ونقص، واو کا معنی اور نقص کمی، من الثمرات پھلوں کی، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ ایک تو قحط سالی کے ساتھ ہم نے پکڑ لیا، اور دوسرا پھلوں کی کمی کے ساتھ، لعلہم شاید کہ وہ یذکرون نصیحت حاصل کر لیں، یعنی ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان یعنی پھلوں میں کمی میں گرفتار کر لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مقصد کیا تھا قحط سالی کا اور اسی طرح پھلوں میں کمی کرنے کا؟ نصیحت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پہلا کام یہ ہے۔ فَإِذَا پھر جب جاءتہم ان کے پاس آئی، جاءتہم ان کے پاس آئی، الحسنۃ کوئی بلائی، قالوا وہ کہنے لگی، لنا ہذہ، لنا ہمارے لیے ہے، ہذہ یہ، تو وہ کہنے لگے ہمارے لیے ہے یہ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچے انہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچے انہیں، سَيِّئَةٌ کوئی برائی، يَطَّيَّرُوا وہ نحوست بتاتے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں کہ یہ تو کوئی نحوست ہے،
बिमूसा, मूसा की, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, वमन माहू, और जो उसके साथ है, अला, खबरदार, इन्नमा, बेशक, ताइरुहुम, उनकी नहूसत, इंदल्लाहि, अल्लाह ताला के नज़दीक है, वलाकिन, और लेकिन, अक्सरहुम, उनमें से अक्सर लोग जो है, ला यालमून, इस बात को नहीं जानते। तो बता रहे हैं कि जब उन्हें कोई भलाई पहुंची तो कहने लगे ये तो हमारे लिए है, और अगर कोई बुराई पहुंची तो उसी मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी साथियों की नहूसत बताने लगे। तो खबरदार कि उनकी नहूसत तो अल्लाह ताला के पास है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते, उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। बात समझ आ रही है? वक़ालू, और वो कहने लगे, महमा, जब भी, तअतीना, तू लेके आया हमारे पास, तअतीना, अता यअती का बता चुका हूं, लाना होता है, वैसे आना होता है, जब इसके बाद बा आ जाए तो इसका माना होता है लाना। महमा, जब भी, तअती, तू लाएगा ना हमारे पास, बिही, इसे, मिन आयतिन, कोई निशानी, लितसहराना, ताकि तू जादूगरी करे हम पर, लितसहराना, ताकि तू जादूगरी हम पर करे, ताकि तू क्या करे, जादू करे हम पर, बिहा, उसके जरिए, फमा नहनु लका बिमुमिनीन, तो नहीं है हम आप पर, बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले। तुम हमारे पास जो निशानी भी हमें हम पर जादू करने के लिए लाओगे तो तुम पर कभी ईमान नहीं लाएंगे, हम तुम पर कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। फअरसलना, फिर, अरसलना, हमने भेज दिया, हमने भेजा, यहाँ पे देखिए नून अलिफना आ गया, हम का तर्जुमा आ गया, अलैहिम, उन पर, अतूफान, तूफान, वल जरादा, और टिड्डी, टिड्डी दिल जो है वो भेज दिया, वल कुम्मला, कुम्मल जुओं को बोलते हैं, वज़फ़ादिया, और मेंढक, वद्दमा, और खून, आयातिन, कई निशानियां, मुफस्सलातिन, तफसील शुदा, फिर हमने उन पर तूफान, टिड्डी दिल, जुएं, मेंढक और खून वगैरह बहुत सी मुख्तलिफ निशानियां भेज दी। फस्तकबरू, तो उन्होंने तकब्बुर किया, वकानू, और वो थे, कौम मुजरिमीन, जुर्म करने वाले कौम, वकानू, और वो थे, कौम मुजरिमीन, जुर्म करने वाले लोग। फिर हमने उन पर तूफान, टिड्डी दिल, जुएं, मेंढक और खून वगैरह बहुत सी निशानी भेज दी, ठीक है, फिर भी वो तकब्बुर करते रहे और वो मुजरिम लोग थे। तर्जुमा समझ में आ गया इन आयत का? जी, तर्जुमा समझ में आ गया सबको? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। तो गुज़िश्ता असवाक़ में हम पढ़ चुके हैं कि आजमाइश के लिए हम किसी कौम पर पहले सख्ती डालते हैं, फिर आसूदगी, यहाँ तक कि वो बिल्कुल गाफिल हो जाए तो फिर हमारी गिरफ्त में आ जाते हैं। तो आल फ़िरौन को भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीक़ों से आजमाया, उन्हें इक़्तिदार दिया तो उनका जुल्म और सितम इंतहा को पहुँच गया। अब उनके मसाइब की दौर की इब्तिदा हो गई, अल्लाह ताला ने उन्हें तरह तरह की सज़ाओं में मुब्तला कर दिया, जिससे मकसूद ये था कि किसी तरह ये लोग समझ जाएं, बनी इसराइल पे ज़्यादती करना छोड़ दे। तो इस ज़िमन में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर चंद निशानियां भी ज़ाहिर की।
شاید کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہی سمجھ جائیں، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ جب کوئی نشانی دیکھتے تو وہ قدر نرمی اختیار کرتے، لیکن جب ذرا آسانی آتی تو انکار کر دیتے، بلکہ پہلے سے زیادہ متکبر ہو جاتے۔ تو آخر کار وہ وقت بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، البتہ تحقیق ہم نے پکڑا آل فرعون کو قحط سالی کے ساتھ، بالسنین قحط سالی کے ساتھ۔ تو آل فرعون سے مراد خود فرعون اور اس کے حواری ہے۔ سنین جمع ہے سن کی، جس کا معنی ہوتا ہے سال۔ تو قحط اس دور یا زمانے کو کہتے ہیں جب بارش بالکل نہیں ہوتی، یا ہوتی تو ہے لیکن لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کے نتیجے میں فصل اور پھل وغیرہ پیدا نہیں ہوتے، کھانے پینے کی اشیاء میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے سالوں کو تاریخ میں چونکہ خصوصی طور پہ یاد رکھا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر سنین سے عام سال نہیں بلکہ قحط کے سال مراد لیے گئے۔ تو فرمایا کہ ہم نے فرعونیوں کو قحط میں مبتلا کیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی قلت میں، پھلوں کی کمی میں انہیں مبتلا کر دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو خشک سالی اور قلت اثمار یہ اصل میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ جب قحط سالی کا زمانہ آتا تو ظاہر پھل بھی پیدا نہیں ہوتے، لیکن اگر ان دو کو علیحدہ علیحدہ بھی شمار کیا جائے تو خشک سالی یا قحط زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، جس سے انسان اور جانور سب متاثر ہوتے ہیں، اور پھلوں کی قلت اس سے کم درجے کی تکلیف ہے۔ بعض دفعہ خشک سالی تو نہیں ہوتی لیکن درختوں پہ پھل ہی نہیں آتا، تیز ہواؤں کی وجہ سے جو بور وغیرہ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، یا پھلوں کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ استعمال کے قابل نہیں رہتے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نشانی کے طور پہ آل فرعون کو قحط سالی اور قلت اثمار میں مبتلا کیا، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کل 9 نشانیاں عطا کی۔ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دی۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، پہلے 2 تو ذکر کر چکے، عصا اور ید بیضا، تو 5 اسی درس میں آگے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری اس نشانی سے فرعونیوں نے کوئی نصیحت حاصل نہ پکڑی، بلکہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس بلائی یا خوشحالی آتی تھی، انہیں صحت اور تندرستی حاصل ہوتی، اناج اور پھلوں کی فراوانی ہوتی، تو کہتے قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ تو ہماری لائق ہے، ہمارا حق ہے، ہمیں یہ خوشحالی ہونی چاہیے۔ تو عام طور پہ انسانی فطرت ایسی ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کا یہی حال بیان کیا ہے، جب ان کی اسباب معیشت میں اضافہ ہو جاتا ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، تو وہ خدا کو بھول جاتے ہیں اور اپنے علم اور ہنر پہ اترانے لگتے ہیں۔ تو خوشحالی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنے کی بجائے اسے وہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور اپنی منصوبہ بندی کا مرہون منت جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آتی ہے تو اپنی کوتاہیوں پہ نگاہ کرنے کی بجائے خدا کا شکوہ کرنے لگتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی محنت اور علم اور ہنر کا بدلہ نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم کا بھی یہی حال تھا، جب آسودگی آتی تو کہتے ہیں یہ ہماری محنت کا پھل ہے، ہمیں ملنا چاہیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تنگ دستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ شگونِ بد لیتے ہیں۔
کہ ان کی وجہ سے ہم پہ نحوست جو ہے نازل ہو رہی ہے، حالانکہ یہ تو بالکل بیہودہ بات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو تھے وہ تو صاحب ایمان تھے، ان کی وجہ سے نحوست کیوں پڑتی؟ نحوست تو کفر، شرک اور بغاوت کی وجہ سے پڑتی ہے، اور یہ چیزیں فرعونیوں میں پائی جاتی تھی، لیکن وہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مطعون کرتی کہ جب سے انہوں نے وعظ و نصیحت شروع کی ہے اس وقت سے ہم پر نحوست چھا گئی ہے۔ قریش مکہ اور مشرکین عرب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے متعلق اسی قسم کا شگون بد لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اطیرۃ الشرک، یہ شگون بد لینا شرک کے قسموں میں سے ہے، ایک قسم کا شرک ہے۔ عرب لوگ پرندوں کو اڑا کر ان سے نیک یا بد شگون لیتے تھے، یا اگر سامنے سے کوئی خلاف طبع جانور آ جاتا تو اسے بھی شگون بد پہ محمول کرتے۔ البتہ نیک فعل لینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی اچھا لفظ یا اچھا نام سن کر انسان کی طبیعت خوش ہو جائے تو اسے وہ نیک فعل سمجھے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ قرآن پاک سے یا دیوان حافظ سے فعل وغیرہ نکالیں، یہ ناجائز اور بدعت ہے، اہل ایمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح نجوم، کہانت، ہاتھوں کو جو دکھایا جاتا ہے یہ سب ناجائز ہے، ان کی کمائی بھی حرام ہے۔ تو وہ لوگ اپنی بدبختی اور تنگدستی کو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی نحوست خیال کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، سنو ان کا شگون تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دراصل یہ شگون وغیرہ کچھ بھی نہیں، تمام کام اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت تامہ کے مطابق واقع ہوتے ہیں۔ کسی کی خوشحالی یا تنگدستی میں موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، نیکی کا راستہ بتاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وہ ناصح اور امین ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرتے ہیں، ان کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی برکات کا نزول ہوتا ہے، نہ کہ نحوست پیدا ہوتی ہے۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے سمجھ ہے، یہ اپنی غلط ذہنیت کی وجہ سے نحوست اور بدشگونی کو نیک لوگوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ایک تو فرعونی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا شگون لیتے تھے، اور دوسرا یہ بھی کہتے تھے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، کہ جب تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائے گا جس کے ذریعے ہم پر جادو کر دے، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، تو ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے معجزے کو جادو سے تعبیر کرتے اور کہتے کہ ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ مشرکین مکہ بھی معجزات کو دیکھ کر اسے جادو کا نام دیتے تھے، معجزے کے اثر کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ تعویل کرتے تھے کہ جادو کے تحت ایسا ہوا ہے، تو وہ بھی اسی وجہ سے ایمان لانے سے انکار کرتے تھے۔ فرمایا کہ جب فرعون اور اس کے حواری سرکشی میں حد سے بڑھ گئے فارسلنا علیہم الطوفان، تو ہم نے ان پہ طوفان بھیج دیا۔ طوفان کا لفظ جو عام طور پہ پانی کے کثرت پہ بولا جاتا ہے، جب بارش کی کثرت ہو یا دریا اور ندی نالے کناروں سے بہہ نکلے جس کی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور ہو جائے یا پناہ لینے کے لیے محفوظ جگہوں پہ جانا پڑے تو یہ طوفان کہلاتا ہے۔ البتہ بعض روایات کے مطابق اموات کی کثرت کو بھی طوفان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ طاعون یا ہیضہ وغیرہ کی وبا پھیل جائے جس سے کثیر تعداد میں اموات واقع ہوں تو ایسے حادثے کو بھی طوفان سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ پانی کی کثرت کو طوفان کہا جاتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا۔ تو فرمایا ایک تو ہم نے ان پہ طوفان بھیجا، دوسرا والجرادہ، ٹڈی دل کی آفت بھی مسلط کر دی۔ جب کسی علاقے میں ٹڈی دل کا حملہ ہوتا ہے تو تمام فصلیں تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ ٹڈی دل جو ہے سارا سبزہ کھا لیتا ہے۔ اس کے حملے سے بچاؤ کے لیے حکومتی سطح پہ تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہے۔
जिस तरफ उसका रुख हो हुकूमत को क़ब्ल अज़ वक्त मुतल्ली किया जाता है ताकि वो भी हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर लें। तो जहाँ टिड्डी दिल नाजिल होता है वहाँ भी कहत वाक़ हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे परिंदे तमाम फसलों और फलों को खा जाते हैं। हदीस में आता है कि हमारी उम्मत के लिए टिड्डी बगैर ज़िबा किए मुर्दा भी हलाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमारे लिए दो मुर्दार जो है हलाल है, अस्समक वल जराद यानी मछली और टिड्डी, और दो खून हलाल है, अलकबद वत्तिहाल जिगर और थिल्ली। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हमने 6 या 7 गज़वात में टिड्डी दिल जो है वो खाया, और उसके अलावा हमने उन पे वलकुम्मल भी बेच दिया। कुम्मल मुख्तलिफ मानी इसके बयान किए, बाज इससे जुएं मुराद लेते हैं जो इंसानों के जिस्म में पैदा होती है, बाज ने चीशड़ियाँ कहा है जो जानवरों को चुमिट जाती है। फिर आगे फरमाया वो ज़फ़ादिआ, और हमने मेंढक भेजे, वद्दमा और खून की मुसीबत में गिरफ्तार किया। आयात मुफस्सलात ये सब अलग-अलग निशानियाँ है जो हमने फिरौन और उसकी कौम पे भेजी ताकि वो नसीहत पकड़ ली, लेकिन वो ठस से मस ना हुए। उलमा फरमाते हैं कि ये तमाम निशानी अल्लाह ताला ने थोड़े थोड़े वक्फे में नाजिल किए, लेकिन वो ऐसे जराइम पेशा और मुतकब्बिर लोग थे कि किसी ने तस्लीम नहीं किया। रिवायत में आता है पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा किया कि उन्हें छोड़ दो, मैं इनको लेकर मिस्र से चला जाता हूँ। जब फिरौन ने ये मुतालबा न माना तो अल्लाह ताला ने बारिश का तूफान भेज दिया। जब मुसलसल बारिश की वजह से फसलें और फल तबाह होने लगे, इंसानी और हैवानी जिंदगी को खतरा लाहिक हो गया, तो फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि अपने रब से दुआ करो कि हमें इस तूफान से निजात दे, और साथ वादा भी किया कि अगर तूफान हट जाएगा तो मैं बनी इसराइल को आज़ाद कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और बारिश थम गई। अल्लाह ताला ने बारिश की जहमत को रहमत में बदल दिया, खूब गल्ला पैदा हुआ, लेकिन फिरौन अपने वादे पे कायम न रहा। उस पर अल्लाह ताला ने दूसरा वबाल भेजा। जब फसल पक गई तो अल्लाह ताला ने टिड्डी दिल भेज दिया, जिससे फसलों और फलों की तबाही का खतरा पैदा हो गया। तो फिर इस आफत से घबरा के मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और दुआ की दरख्वास्त की कि ये मुसीबत भी टल जाए, और वादा किया कि अब बनी इसराइल को जरूर आज़ाद करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की तो ये आज़ाब भी टल गया, लेकिन फिरौन अपने वादे को फिर भूल गया। जब लोग गल्ला अपने घरों में ले आए तो उसे फिर वो गिन लग गया और सारा गलत जो है ज़ाया हो जाने का अंदेशा हो गया। तो लोग फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, आपने दुआ की और ये तकलीफ भी दूर हो गई, लेकिन फिरौनी अपने वादे को वफा न कर पाए। फिर अल्लाह ताला ने इस कसरत से मेंढक भेजे कि उनका खाना पीना बहाल हो गया। बर्तन में मेंढक नजर आते थे, जब खाना खाने के लिए मुंह खोलते तो मेंढक उछल कर मुंह के अंदर चले जाते, उनका खाना पीना बदमजा हो जाता, तो इससे वो परेशान हो गए। फिर अर्ज किया कि हमें इस मुसीबत से निजात दिलवा दे, हम जरूर वादा पूरा करेंगे। हमेशा की तरह इस दफा फिर फिरौनी मुकर गए, तो अल्लाह ताला ने एक और अजाब भेजा, जिस बर्तन में पानी डालते वो खून बन जाता। बर्तन में पड़ा हुआ पानी नजर आता, लेकिन जब उसे इस्तेमाल करने लगते या पीने के लिए मुंह की तरफ बढ़ाते तो खून बन जाता। अब प्यास की वजह से मरने लगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उन पे पे दर पे मुसलसल आदाब नाजिल किए, लेकिन फस्तकबरू, वो हमेशा तकब्बुर ही करते रहे, उन्होंने किसी निशानी से इबरत हासिल ना की। वकानू कौमम मुजरिमीन, वो बड़े गुनहगार और पापी लोग थे। तो अल्लाह ताला ने उनका ये हाल बयान किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सरकशी करने से हमारी हिफाजत फरमाए, तकब्बुर करने से हमारी हिफाजत फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।